الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبہ اور حجر اسود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم ثالث ابو الانبیاء مہمانوں کے باپ خانہ کعبہ میں حجر اسود لگانا چاہا تاکہ طواف کعبہ کی ابتدا اسی جگہ سے شروع کی جائے۔ حجر اسود دور سے زیادہ سفید، روشن، چمکدار، خوبصورت تھا۔ گناہگار لوگوں کے ہاتھ لگانے سے سیاہ ہو گیا۔ طوفان نوح آدم ثانی کے بعد حجر اسود کوہ ابو قبیس پہاڑ پہ نصب کر دیا گیا۔ کعبے کی تعمیر اتنی اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو کوہ ابو قبیس سے نکال کر لگا دیا۔ روایت ہے کہ کوہ ابو قبیس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دی کہ حجر اسود کہاں ہے؟ اے ابراہیم، رکن حجر اسود میرے پاس کوہ ابو قبیس میں نصب ہے جو کہ بطور امانت رکھا تھا۔ جب حجر اسود نکال کر بیت اللہ پر لگایا گیا تو نکالنے سے پہلے کوہ ابو قبیس لرز کر پھٹ گیا اور نکل آیا۔ اس پہاڑ کوہ ابو قبیس کو اس لیے ابو قبیس کہا جاتا ہے کہ بنو جرہم کا ایک شخص اس پہاڑ پر مر چکا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام قبیس ہو گیا۔ دور جاہلیت اور دور اسلام میں کئی مرتبہ یہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ایک بار کعبے کی خوشبو کی دھونی دی گئی تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی تھی تو حجر اسود جھلس گیا تھا۔ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اموی افواج میں لڑائی ہوئی تو خوفناک آگ سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چاندی کے موٹے قول میں ان ٹکڑوں کو ایک جگہ کر کے لگایا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حجر اسود کے ان ٹکڑوں میں سوراخ کروا کے چاندی سے مربوط کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم اور اس کی حقیقت۔ روایت ہے کہ مقام میں ابراہیم اور حجر اسود دونوں بہت نورانی ہیں۔ مقام ابراہیم ایک پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابو الانبیاء آدم ثالث حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے تھے۔ کعبے کی دیواریں جیسے جیسے بلند ہوتے گئے یہ پتھر ویسے ویسے اونچا ہوتا گیا۔ پتھر کی ساخت کو اللہ تعالیٰ نرم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشانات تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر کے نرم ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ ہوئی۔ اسی پتھر کو کوہ ابو قبیس پر رکھ کر کھڑے ہوئے اور آواز دی، اے اللہ کے بندو، حج کے لیے آؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا، وہ آذانی فی الناس بالحج یاتو کا رجالوں و علی کل زمانی یاتین من کل فج عمیق، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد عوام الناس اہل ایمان لبیک کہا، جو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اسی قدر لبیک کہا۔ قیامت تک جس قدر انسان پیدا ہوں گے ان
سب نے لبیک کہا۔ لبیک کہا ماں کے رحموں میں جو تھے، لبیک کہا آبا کے پشتوں میں جو سلب میں جو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی فضیلت فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہم اس کے پیچھے نماز ادا نہ کریں گے۔ تب اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر وحی کا نزول اسی دن ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ پارہ 17 سورہ حج آیت 27۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان حج کرنے کے بعد اس پتھر کو باب کعبہ کی جانب رکھ دیا تاکہ قبلے کا رخ معلوم ہو سکے، اور اسی کی طرف نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرف نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک پہلے فقہی امام فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم اس وقت جہاں ہے وہ اسی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ دور جاہلیت میں کفار مشرکین مکہ اس خیال سے کہ پانی کی لہر مقام ابراہیم کو بہا کر نہ لے جائے، بیت اللہ کے برابر رکھ دیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ مقام ابراہیم وہیں رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقام ابراہیم کو اصلی مقام پہ رکھوا دیا گیا اور آج تک وہیں پر ہے۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عوام الناس کو مقام ابراہیم کو چھوتا دیکھ کر فرمایا آپ لوگوں کو چھونے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ اس کے قریب نماز ادا کرنے کا کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے جس اہل ایمان یعنی شخص طواف کعبہ کیا اور مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا یہ عمل سابقہ تمام برے کاموں کا کفارہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم ثالث، ابو الانبیاء، مہمانوں کے باپ، اور آپ کی فضیلت و خصوصیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے پہلے ختنہ کیا۔ سنت ابراہیم ناخن کاٹنا، بال تراشنا، ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے کیا۔ مہمانوں کی ابتدا بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مہمان نوازی کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی۔ سب سے پہلے منہ زیر ناف کے بال کاٹنے کی ابتدا اور اس طرح سے کاٹا جس کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے مونچھیں کے بال کاٹنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے۔ جب آپ کے سر کے بال سفید ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا الہی یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ تیرا وقار ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے الہی میرا وقار اور بڑھا دے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے سعید بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں منبر پہ خطبہ دینے کی سب سے پہل ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے تلوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلائی۔ سب سے پہلے مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے پانی سے طہارت استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے شلوار اور
پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، منبر اور لاٹھی کا استعمال سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولیات، پہلا ختنہ کرنا، دوسرا ناخن کاٹنا، تیسرا موئے زیر ناف کے بال کاٹنا یا صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، سفید بال کا آنا، مہمان نوازی، منبر پہ خطبہ دینا، حریرہ بنانا یا آٹا و گھی اور پانی سے بنایا جاتا ہے، تلوار چلانا، مسواک کرنا، پانی سے طہارت کرنا، پاجامہ یا شلوار پہننا، لاٹھی کا استعمال کرنا، منبر بنوانا اور اس پر خطبہ دینا۔ شجر انبیاء علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم المرسلین، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، آپ کا نام مغیرہ تھا، بن قضا بن کلاب، عرب کے دانشمند، تمام عرب آپ کی عقل مندی کی تعریف کرتے تھے۔ دارالندوہ نے قائم کیا، یعنی ایک پارلیمنٹ ہاؤس، نام آپ کا زید تھا۔ علاوہ عرب مکے میں آپ کے دور میں مکہ بہت ترقی کیا۔ قضا بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، آپ کا نام قریش ہے، قبیلہ قریش آپ ہی سے چلا۔ فہر بن مالک النصر، کنانہ، قبیلہ کنانہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ کنانہ بن خزیمہ، مدرکہ، الیاس، نزار، معد، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں تھے۔ جالینوس حکیم بھی آپ کے دور میں تھا۔ حضرت معد کے دور میں بڑی شخصیتیں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کا پیشہ کارپینٹر تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت معد، جالینوس معد بن عدنان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ عدنان بن اوت تک کہتے تھے۔ عدنان بن اوت بن مقیم بن ناہور بن یرح بن یارب یشجب بن یشجب قیزار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کا لقب ذبیح اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت بن ابراہیم علیہ السلام آدم ثالث، آپ کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ بن آزر، ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت پرست تھے۔ بن ناہور بن ساروق بن راغو بن فالق بن عبر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح، ان کی اولاد سے انبیاء پیدا ہوئے۔ بن سام آپ کی نسل سے انبیاء مبعوث ہوئے۔ ارفخشد کے باپ بن نوح علیہ السلام آدم ثانی، آپ کا نام عبد الغفار بھی ہے نوح علیہ السلام کا۔ بن لمک متشلق بن ادریس علیہ السلام، آپ کا نام خنوق بن یزد ہے، آپ حکمت سے تعلق رکھتے تھے اور پیشے کے لحاظ سے ٹیلر تھے اور قلم ایجاد کیا۔ بن یزد، حضرت مہلائل علیہ السلام، آپ کے وصال کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی۔ آپ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے کہ ایک مشرق سے مغرب تک لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ بن قیقان بن انوش، یہ حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور انہوں نے بہت اپنے دور میں عرب کو ترقی دی۔
اور عرب آج انہی کے مرہون منت ہے. انوش بن شیش علیہ السلام بن آدم علیہ السلام. والسلام خیر الختام تمت بخیر. الصبح بدا من طه